سے 8ویں صدی انڈیا کے ایجوکیشن کورس سے نکال دی. کسی کو پتہ نہیں کرکوٹا ڈائنیسٹی کیا تھی، لیکن راجہ داہر کو چھپانے کے لیے تمام انڈیا کے ایجوکیشن بک سے، ٹیکسٹ بک سے 8 سینچری نہیں ہے، کیونکہ راجہ داہر کے نام کی تو کوئی سڑک نہیں نظر آئی، اورنگزیب کی تھی. وہ شخص جس نے ہندوستان کا پہلی دفاع کیا اور اربوں کے ساتھ جنگ لڑی کہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس کو آپ نے انڈیا کی تاریخ سے نکال دیا. کس نے نکالا؟ ایک ایجوکیشن منسٹر تھا نا آپ کا 1947 میں، اس سے بات کریں، جواب مل جائے گا آپ کو. راجہ داہر کی تاریخ محمد بن حارث اللافی کے کردار کے بغیر ادھوری ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر راجہ داہر کون تھا اور وہ کیسے راجہ بنا. سندھ کی تاریخ کا جو سب سے آتھینٹک ذریعہ ہے وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے چچ نامہ. سندھ کے اس علاقے کا ایک بدھسٹ بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ ساہسے. راجہ ساہسے کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا چچ. چچ ایک برہمن تھا. اس زمانے میں برہمنوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے مذہبی بالادستی اور سپریمیسی کو بچانے کے لیے بدھسٹ کے خلاف ایک تحریک چلا رکھی. یہی وجہ ہے کہ چچ نے موقع پا کر راجہ ساہسے کی سلطنت کے اوپر، جو کہ پورے سندھ میں پھیلی ہوئی تھی جہاں آج پاکستان ہے، اس کے اوپر قبضہ کر دیا. راجہ چچ کے 2 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا داہر. راجہ داہر اس طریقے سے اس علاقے کا بادشاہ بنا. تاریخ پتہ جس طریقے سے اس کو ایک عظیم انسان بنا کر پیش کر رہا ہے، وہ کوئی عظیم انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک لٹیرے کا بیٹا تھا کہ جس نے ایک سلطنت کو لوٹا تھا اور ناجائز طریقے سے ایک سلطنت کے اوپر قبضہ کیا تھا. اسی زمانے میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ایک سیکریٹری جس کا نام سعید تھا، اس کا مرڈر ہوتا ہے، اور ایک پورا قبیلہ کہ جس کا لیڈر ہے محمد بن حارث اللافی، وہ قبیلہ اس اساسینیشن کے اندر ملوث ہوتا ہے. یہ اساسینیشن کرنے کے بعد محمد بن حارث اللافی اپنے لوگوں کے ساتھ سندھ بھاگ جاتا ہے. حجاج بن یوسف کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے سیکریٹری کے قاتل سندھ میں ہیں اور وہاں کے راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو حجاج بن یوسف راجہ داہر کو کہلاتا ہے کہ ان مجرموں کو واپس کر دیا جائے. وہ ایک مملکت کے اور ایک سلطنت کے مجرم ہیں اور وہاں کے بھگوڑے ہیں. انہوں نے اس مملکت میں دہشت گردی کا واقعہ انجام دیا ہے. لیکن راجہ داہر خود بھی چونکہ ایک بدکردار شخص تھا، ایک لٹیرے کا بیٹا تھا جس نے ایک بدھسٹ کی سلطنت کو لوٹا تھا، وہ ان انسانی ویلیوز کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیسے ایک کرمنل کا ساتھ دینا یہ بھی غلط ہے. محمد بن حارث اللافی کو اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور اس لیے حجاج بن یوسف نے اپنے جرنیل محمد بن قاسم کو سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. اگر اس جنگ کا مقصد پورے انڈیا کو خلافت میں شامل کرنا ہوتا تو محمد بن قاسم کو واپس نہ بلایا جاتا، اور محمد بن قاسم کی یہ مہم آگے بھی چلتی رہتی. سندھ سے آگے بڑھ کر گجرات اور پورا نارتھ اور ساؤتھ انڈیا اسی زمانے میں محمد بن قاسم کے ہاتھ فتح ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. محمد بن قاسم جس مہم کے اوپر آئے تھے اس مہم کو انہوں نے مکمل کیا اور واپس چلے گئے. تو ایسے لٹیرے اور بزدلوں کی کہ جنہوں نے دوسرے ملک کے دہشت گردوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ان کی تاریخ کو اسکولوں میں پڑھا کر آخر کیا فائدہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کے اس دور میں امریکہ نے جن ممالک کے اوپر جنگیں مسلط کی ہیں، اس کا نیریٹو یہی رہا ہے کہ ہمارے دشمن اور ہمارے امن کو ختم کرنے والے تمہارے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم تمہارے اوپر بم برسائیں. اس سے قطع نظر کہ اس کا یہ نیریٹو صحیح ہے یا نہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے، دنیا کے بہت سے ممالک نے امریکہ کے اس نیریٹو کو قبول کیا ہے.